اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات کہ جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں، فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف، تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی، ان کے جو کھنڈرات تھے، تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ آج بڑی اہم ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی، تم ہی سب سے اونچے ہوگے، بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایمان، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، کنوکشن، وہ کہاں ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں حضرت حمزہ بھی ہے، مصعب بن عمیر بھی ہے، انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا، واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، تو ہر گھر میں کوحرام مچا ہوا، اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو عورتیں جو ہیں وہ مرثیے کہہ رہی تھیں، بین کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں۔ اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں، کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہیں رشتہ دار، حمزہ تو مہاجر تھے۔ انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی، اپنے اپنے شہیدوں کی، مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے، بیان کر رہی ہیں۔ اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، کہ وہاں جا کر تعزیت کرو۔ تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ حساس دل تھا آپ کا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر، جو بھی زخم پہنچی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں؟ 1 سال پہلے ان کے 70 مارے گئے تھے کہ نہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اس لیے کہ امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی زک نہ پہنچے تو سبھی مومن ہیں پھر تو وہ تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے، کفار کو پسند کیا، معاذ اللہ۔